اور اسی کردار کی وجہ سے شیعہ ان کا ذکر نہیں کرتے کہ انہوں نے خلافت چھوڑ دی تھی، اس لیے جتنے وہ اپنے امام گنواتے ہیں وہ سارے حضرت حسین کی اولاد سے، حضرت حسن کی اولاد سے نہیں گنواتے، بلکہ بعض تو وہ ہیں جو حضرت حسن مجتبی کو امام ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ امام حسین کا کردار وہ امام حسن کے کردار سے مختلف تھا، ان کا کردار اپنی جگہ بڑا اعلیٰ تھا، ان کا کردار اپنی جگہ بڑا اعلیٰ۔ امت کے اندر جو کردار امام حسین نے ادا کیا اس سے زیادہ کردار امام حسن مجتبی نے ادا کیا، اور آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو امام حسن مجتبی کے کردار کی بھی ضرورت ہے اور امام حسین والے کردار کی بھی ضرورت ہے۔ آج گھر گھر میں اختلاف جھگڑا ہے، خاندان بٹے ہوئے ہیں، مساجد بٹی ہوئی ہیں، قومی، لسانی اور خاندانی، برادری، ملک، ہر اعتبار سے مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ آج امام حسن مجتبی کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں خاندانوں کو جوڑا جائے، بہن بھائیوں کو جوڑا جائے، رشتہ داروں کو جوڑا جائے، صوبوں کو جوڑا جائے، ملک کو جوڑا جائے، مسلمانوں کو جوڑا جائے، اسلام کی وحدت کے اندر پرویا جائے۔ اور پھر جب آپ نے خلافت چھوڑ دی تو مدینہ طیبہ آ کے رہنے لگے، لیکن دشمنوں کو آپ کا اطمینان کے ساتھ خلافت چھوڑ دینے کے باوجود بھی رہنا پسند نہیں تھا، کئی بار آپ کو زہر دیا گیا، اور پھر جب آخری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تو آپ فرماتے تھے کہ اس دفعہ جو زہر دیا گیا ہے یہ بڑا شدید ہے، اور اس سے آپ کی آنتیں کٹ گئے، قے کر کر کے آپ کا حلق خوش ہو گیا، تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ تو امام حسین آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کس نے آپ کو زہر دی؟ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، سر اڑا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو وہی ہے جس کا مجھے پتا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کا میری وجہ سے خون بہایا جائے۔ پھر آپ نے امام حسین سے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے اجازت لی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، انہوں نے اجازت دے دی، لیکن کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے شرم و حیا کی وجہ سے، اجازت مانگنے کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہو، جب میں رخصت ہو جاؤں دنیا سے تو دوبارہ پھر ان سے اجازت لینا، جو وہ کہیں گی پھر ویسا کرنا۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی تجہیز و تکفین کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ کے پاس گئے کہ آپ کی اجازت ہو تو ان کو اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ تو عائشہ نے فرمایا بالکل میری طرف سے اجازت ہے، لیکن مروان آ گیا، مدینہ کا گورنر تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہاں تدفین نہیں ہونے دوں گا۔ حالانکہ امام حسن مجتبی خلافت سے سب کچھ چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کے اندر آل رسول کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس نے کہا یہاں نہیں دفن ہونے دوں۔ اب انہوں نے بھی تلواریں نکال لی، امام حسین اور حضرت حسن مجتبی ان کے چاہنے والوں نے بھی تلواریں نکال لی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے حضرت حسین کو یاد کروایا کہ میں آپ کو نصیحت یاد کرواتا ہوں کہ آپ کے بھائی نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ مجھے اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے، یہ لڑائی پہ آ جائیں گے، لیکن تم ان سے لڑائی نہ کرنا، اللہ کے رسول کی مسجد میں لڑائی نہ کرنا، اس کے شہر میں خون نہ بہانا۔ تو امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے لڑائی چھوڑ دی اور پھر آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کے اندر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو آپ کا کردار زندگی میں بھی صلح والا تھا اور مرتے ہوئے بھی یہ وصیت کر کے گئے کہ لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، خون ریزی نہ کرنا۔ آج ہم زندگی میں بھی لڑتے رہتے ہیں، مرنے کے وقت بھی وصیت کر کے جاتے ہیں فلاں سے نہ ملنا، فلاں کے گھر نہ جانا، فلاں سے رشتہ نہ کرنا، فلاں سے تعلق نہ نبھانا۔ زندگی کے گناہوں کی انسان مرتے ہوئے توبہ کر لے تو چھوٹ ہے، لیکن اگر اپنی اولاد کے اندر بھی انسان یہی بیج ڈال گیا تو ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا مرنے کے بعد انسان کو ثواب ملتا رہے، اور یہ وہ بیج ہے جو گناہ کا بیج ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان جب تک رہے گا انسان کی اولاد کا گناہ بھی اس کے ذمے اتنا ہی آئے گا جتنا اس کی اولاد کے ذمے ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ امام حسن مجتبی کے کردار کے ذکر کیے جائیں، ان کے تذکرے کیے جائیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو صلح کا پیغام تھا اس کو زندہ کیا جائے۔